من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم والسلطان القديم من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا. ہر قسم کی حمد و ثنا بزرگی برتری بڑائی کبریائی اللہ رب العالمین کی ذات بابرکات کے لیے انگنت لا تعداد اور بے شمار درود و سلام سید الاولین والآخرین رحمت للعالمین صاحب قرآن پیغمبر آخر الزمان ہم سب کے ہادی و رہنما جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وسلم کی ذات گرامی پر ہوں. بزرگان من، برادران ملت، لائق صد احترام میری ماں اور بہنوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے حوالے سے گزشتہ متعدد خطبات جمعۃ مبارک میں گفتگو ہو رہی ہے اور آپ کی محبت کے ثمرات، اس کے فوائد اور اس کے تقاضے، اس کی علامات، اس کی نشانیوں پر گفتگو چل رہی ہے. انشاءاللہ الرحمن آج کے خطبہ جمعۃ مبارک میں بھی اسی عنوان پر، اسی پر موضوع پر ہم گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. چنانچہ خطبہ مسنونہ کے ساتھ میں نے سورۃ الاحزاب کی جس آیہ مبارکہ کو آپ کے سب نے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، اس میں بھی اللہ رب العزت نے مومنوں کی اہم ترین نشانی یہ بیان فرمائی ہے، النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، اور دوسری نشانی یہ بیان فرمائی وازواجہ امہاتہم، کہ میرے نبی کریم علیہ السلام کو اپنی جان سے زیادہ محبوب رکھتے ہیں. دوسرا فرمایا آپ کی ازواج مطہرات انہیں اپنی مائیں قرار دیتے ہیں، اپنی جان سے زیادہ عزیز رسول اللہ سے
بڑھ کر کائنات میں کسی سے محبت نہیں کرتے۔ ابو سفیان بن حرب ابھی وہ اسلام کے نور سے بہرہ مند نہیں ہے، اس وقت یہ کہہ رہے تھے کہ ما رأیت من الناس احدا يحب احدا، ما رأیت من الناس احدا يحب احدا كحب اصحاب محمد محمدا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ما رأیت من الناس احدا يحب احدا كحب اصحاب محمد محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کہتے ہیں کہ میں نے دنیا میں کسی کو کسی کے ساتھ اس طرح محبت کرتے نہیں دیکھا جس طرح میں نے اصحاب محمد کو جناب محمد کے ساتھ محبت کرتے دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی دنیا میں ان کے اصحاب جیسا جو اپنے محبوب سے پیار کرتے ہیں کسی کو ایسی محبت کرتے کسی کے ساتھ نہیں دیکھا۔ عروہ بن مسعود جو قریشیوں کا سفیر بن کر کیسر کے پاس بھی، کسرا کے پاس بھی، نجاشی کے پاس بھی، کئی اور حکمرانوں کے پاس گیا تھا۔ توجہ سے سنیں، سفیر قریش عروہ بن مسعود اس دور میں جو قریشیوں کا سفیر ہو اور اس دور کی سپر پاور روم کے سربراہ کیسر کے پاس، دوسری سپر پاور فارس اس کے سربراہ کسرا کے پاس، اور پھر افریقہ میں نجاشی جیسے حکمران کے پاس گیا، اور کہتے ہیں میں اور حکمرانوں کے پاس بھی گیا، لیکن کہتے ہیں میں نے پوری دنیا میں ما وجدت الملک يعظم اصحابہ ما يعظم اصحاب محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو تعظیم میں نے حدیبیہ کے میدان میں صلح حدیبیہ کے موقع پر یہی سفیر بن کر آیا تھا شروع میں، اس نے کہا کہ جو اصحاب محمد کو میں نے جناب محمد کریم علیہ السلام کی تعظیم کرتے ہوئے دیکھا ہے، ایسی تعظیم میں نے کسی حکمران کے ساتھیوں کو اس کی عزت کرتے نہیں دیکھا۔ اور اس نے کیا دیکھا تھا؟ نبی کریم علیہ السلام نے وضو فرمایا تو صحابہ نے آگے بڑھ کر رسول اللہ کا ایک قطرہ بھی زمین پہ نہ گرنے دیا، بھاگ بھاگ کر رسول اللہ کا پانی پکڑتے تھے اور اپنے چہروں پر مل لیتے تھے، اپنے جسم پر مل لیتے تھے تبرک کے طور پر۔ اللہ اکبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بال کٹوائے تو ایک بال نیچے زمین پہ نہ گرنے دیا۔ تو اس نے کہا کہ میں نے تو کسی بادشاہ، کسی حکمران کے ماننے والوں کو اس طرح عزت کرتے اس بادشاہ کی نہیں دیکھا جو جناب محمد کی عزت اس کے اصحاب کو کرتے ہوئے دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے 10 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، 10 سال، فرماتے ہیں ایک دن آقا ہماری حویلی میں سوئے ہوئے تھے، یقیناً گرمی کا موسم ہوگا، آقا کو پسینہ آ رہا تھا اور پسینہ مبارک کے مبارک قطرے زمین پہ گر رہے تھے۔ کہتے میری اماں جان جس صحابیہ کا نام ہے حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا، ام سلیم میری ماں قارورہ ایک بڑا پیالہ لے کر آئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک پسینوں کو اس میں جمع کرنے لگی، جہاں پسینہ کا قطرہ گرتا بھاگ کر آگے کر دیتے۔ فاستيقظ النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا ام سلیم ما هذا الذي تصنعين، آپ بیدار ہو گئے،
آقا کی آنکھ کھل گئی. آپ فرماتے ام سلیم یہ کیا کر رہی ہو؟ یہ صحیح مسلم کے اندر واقعہ موجود ہے سیرت مبارکہ کا. میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حضرت انس بن مالک کی حویلی میں آرام فرما ہے. سبحان اللہ، قربان جائیے صحابہ کی شان پر کہ جن کی حویلیوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تشریف آوری سے شرف بخشتے ہیں. آپ کے آنے سے، آپ کی تشریف آوری سے وہاں پہ برکت ہوتی. انس بن مالک جن کی ماں جی کا نام حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا، اور نبی پاک کا پسینہ پیالے میں جمع کر رہی. نبی کریم علیہ السلام کی آنکھ کھل گئی تو فرمایا یا ام سلیم ما ھذا الذی تصنعین، یہ کیا کر رہی ہو؟ عرض کرتی ہیں میں آپ کے پسینے کے قطرات کو اس پیالے میں جمع کر رہی ہوں. پوچھا کس لیے؟ اب جو کہا ذرا سن لیجئے، اپنے ایمان کو تازہ کیجئے. حضرت ام سلیم عرض کرتی ہیں نجعلہ فی طیبنا وہو اطیب الطیب، آقا ہم اس آگ کے پسینے کو اپنے عطر میں شامل کر لیتے ہیں، اس لیے کہ آپ کے پسینے کی خوشبو سے زیادہ پیاری خوشبو ہم نے کبھی سونگھی نہیں. آپ کے پسینے کی آمیزش سے ہمارے عطر کی خوشبو کئی گنا بڑھ جاتی ہے، اس میں اور نفاست پیدا ہو جاتی ہے، اور لطافت پیدا ہو جاتی ہے. یہ ہے صحابہ کی رسول اللہ سے محبت کا حال. حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ قسم یہ الفاظ میں پڑھوں گا، اگر آپ عربی پڑھے ہوئے ہوتے ہمیشہ کے لیے آپ کے سینوں پر نقش ہو جاتے. حضرت علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احب الینا من اموالنا واولادنا وآبائنا ومن الماء البارد علی الظما. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں ہمارے مال و دولت سے زیادہ محبوب تھے. ہمیں اپنے مال و دولت سے زیادہ محبوب تھے. سر مال و دولت نہیں، وہ اولادنا، ہمیں تو رسول اللہ اپنی اولاد سے بھی زیادہ محبوب تھے. صرف اولاد ہی نہیں، وہ آبائنا، ہمیں رسول اللہ اپنے آبا و اجداد ماں باپ سے زیادہ محبوب تھے. عرب کی گرمی، عرب کے صحرا، پانی کی کمی اور ٹھنڈے پانی کی اہمیت. گرمی کے موسم میں شدت کی پیاس لگی ہو، صحرا ہو، عرب کی گرمی ہو، تو پھر ٹھنڈے پانی کی قدر و قیمت. آپ نے عرب کے لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ رسول اللہ ہمیں کتنے پیارے تھے. فرماتے وَمِنَ الْمَاءِ الْبَارِدِ عَلَى الظَّمَا، شدت کی گرمی میں شدت کی پیاس لگی ہو، ٹھنڈا پانی مل جائے، اللہ کی قسم شدت کی گرمی میں شدت کی پیاس کے موقع پر ٹھنڈا پانی ہمیں اتنا پیارا اور محبوب نہیں تھا جتنا رسول اللہ کا وجود مبارک ہمیں محبوب تھا. رسول اللہ سے محبت صحابہ کی. اللہ اکبر، قربان جائیے. اللہ نے ہمیں نبی پاک کی محبت کا سبق خود دیا. فرمایا میرے محبوب کو اپنی جانوں سے زیادہ محبوب سمجھو، اور فرمایا مومن وہ ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے
فرمایا مدینے کے لوگ اور مدینے کے آس پاس رہنے والے ان سب کو اللہ کے رسول اللہ خود قرآن میں فرما رہا ہے وَلَا يَرْغَبُونَ بِأَنفُسِهِمْ عَن نَفْسِهِ. فرمایا او مدینے والو میری بات کو توجہ سے سن لو، کبھی اپنی جانیں بچانے کے لیے رسول اللہ کی جان سے بے پرواہ نہ ہو جانا. میرے محبوب کی جان کی پرواہ تمہیں اپنی جانوں سے زیادہ ہونی چاہیے. غزوہ احد کے موقع پر صحابہ نے کیا کیا مناظر پیش کیے. انس ابن مالک، ان کے چچا کا نام بھی انس تھا، انہیں کسی نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو شہید ہو گئے. دوڑ لگائی، میدان احد کی طرف بھاگے ہوئے جا رہے اور ساتھیوں سے کہہ رہے بلند آواز سے موتوا علی ما مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور ساتھیوں اب اس زندگی کا کیا مزہ، اور جس مشن پہ رسول اللہ نے جان دے دی آؤ ہم بھی اس پہ جان دے دیں. اب ہم نے رسول اللہ کے بغیر زندہ رہ کے کیا کرنا ہے. اور وہ صحابیہ مدینے سے بھاگتی ہے یہ سن کر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے. لوگوں نے، منافقوں نے افواہ اڑائی مدینے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے. بے تاب ہو کر دوڑ لگاتی ہے، راستے میں کسی سے پوچھتی ہے رسول اللہ کی خبر. اس نے کہا وہ تو مجھے صحیح اطلاع نہیں ہے لیکن آپ کا شوہر شہید ہو چکا ہے. کہا میں نے شوہر کا نہیں پوچھا، رسول اللہ کا پوچھا. آگے بڑھ کر پھر کسی سے پوچھتی، اس نے کہا تیرا بھائی شہید ہو گیا. تیسرے سے پوچھا، اس نے کہا تیرا بیٹا شہید ہو گیا. اور اتنی دیر میں میدان احد میں پہنچ چکی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے اللہ نے بہرہ مند کر دیا. رسول اللہ کو سلامت دیکھ کر، صحت میں دیکھ کر بے ساختہ اس نے تاریخی جملہ کہا تھا، کہتی ہے کل مصیبت بعدک جلل. اللہ کے رسول آپ کو زندہ و سلامت دیکھ کر مجھے سارے غم بھول گئے. شوہر کا غم، بیٹے کا غم، بھائی کا غم، آپ کے سامنے سب چیزیں چھوٹی نظر آتی. یہ رسول اللہ سے محبت. اللہ کرے ہم بھی صحابہ کے نقش قدم پر چلنے والے بن جائیں. اللہ قرآن میں فرما رہا ہے نبی کی محبت کے آداب خود سکھاتے ہو. دوسرا ادب سکھایا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ. میرے نبی پاک کی ازواج مطہرات، یہ میرے محبوب کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں. وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمًا. تمہیں یہ زیب نہیں دیتا، تمہارے لیے یہ لائق نہیں ہے کہ کلمہ پڑھنے کے باوجود، مسلمان ہونے کے باوجود تم میرے محبوب کو ایذا پہنچاؤ، میرے رسول اللہ کے دل کو تکلیف پہنچاؤ. یہ تمہارے شیان شان نہیں ہے. بندہ ہو ایمان والا اور اپنی باتوں سے، اپنے کردار سے میرے رسول اللہ کا دل دکھائے، میرے رسول اللہ کو ایذا پہنچائے.
اللہ اکبر اللہ اکبر. میں کیا کہوں، نبی پاک کی بغاوت، رسول اللہ کی سنت سے انحراف، نبی پاک کے طریقوں سے نفرت، اپنی مرضی پہ چلنا، دوسروں کی منشا پہ چلنا، رسول اللہ کی ازواج مطہرات امہات المؤمنین کے بارے میں کوئی غلط بات کہنا، نبی پاک کے اہل بیت اطہار کی شان میں گستاخی کرنا، رسول اللہ کے تلامذہ اصحاب جانثار ان پر کیچڑ اچھالنا، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو رسول اللہ کا دل دکھانے والی. میرے آقا اللہ اللہ ہو کے فرما رہے ہیں، اللہ ہو کر، وَلَا وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ، میرے محبوب کو کبھی ایذا، دکھ، تکلیف نہ پہنچانا. وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا، اور ان کی بیویاں اگر میرے نبی پاک دنیا سے تشریف لے بھی جائیں تو جس طرح دوسروں کی بیواؤں کے ساتھ شادیاں کر لیتے ہو، میرے محبوب کی ازواج کے ساتھ تم شادی نہیں کر سکتے. ان ذالکم کان عند اللہ عظیما، یہ معاملہ اللہ کے ہاں بہت بڑا ہے. وہ تمہاری مائیں ہیں، امہات المؤمنین ہیں. النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتکم واولو الارحام بعضهم اولی ببعض فی کتاب اللہ من المؤمنین والمہاجرین الا ان تفعلوا الى اولیائکم معروفا وکان ذلک فی الکتاب مسطورا. میرے نبی پاک کی ازواج امہاتکم تمہاری مائیں ہیں. اللہ نبی کی محبت کے طریقے خود سکھا رہا ہے. میرے نبی کی محبت کس طرح کی جاتی ہے؟ اللہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستحضروا إن الذين يستحضرونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم إن الله غفور رحيم. لا تجعلوا دعاء الرسول كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. اللہ پاک نے کیا کیا ہمیں آداب سکھائے رسول اللہ. توجہ سے اس معاملے کو سنیے. اللہ فرما رہے ہیں
میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی اہم معاملے میں تشریف فرما ہوتے ہیں تو امت کو یہ اجازت نہیں ہے کہ نبی کو وہاں پہ چھوڑ کر خود چلے جائے. نبی کو وہاں چھوڑ کر مل کے بول لیں, ذرا زور سے بول لیں, یہ اللہ سکھا رہا نبی کی محبت. رسول اللہ سے سچی محبت کا تقاضا یہ ہے وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ عَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا. کبھی نبی پاک کو چھوڑ کر خود نہیں چلے جاتے کہ آپ کھڑے رہے, ہم تو جا رہے ہیں, ہم تو بڑے مصروف ہیں. اور بعض اوقات انسانی تقاضوں کی وجہ سے اگر انہیں جانا پڑے تو کیسے جاتے ہیں؟ اللہ خود قرآن میں فرماتے ہیں سچی محبت کرنے والے اول تو جاتے ہی نہیں, اگر جانے کی ضرورت پڑ جائے حتیٰ یستأذنوا تو پہلے میرے نبی پاس سے اذن مانگتے ہیں, اجازت مانگتے ہیں. رسول اللہ تھوڑی دیر کے لیے مجھے جانا ہے, اجازت عطا فرمائی. اللہ پاک فرماتے ان الذین یستأذنونک اولئک الذین یؤمنون باللہ ورسولہ. جو نبی پاس سے اجازت مانگ کر جاتے ہیں میں اللہ ان کے بارے میں اعلان کرتا ہوں یہ سچے مومن لوگ ہوتے ہیں, اللہ پہ ان کا ایمان, رسول اللہ پہ ان کا ایمان, رسول اللہ سے سچی محبت کرنے والے. اور میرے محبوب میں آپ سے بھی کہہ رہا ہوں, یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان مخلصین میں سے اگر کوئی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے آپ سے اجازت مانگے فَأَذَن لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ تو آپ اسے اجازت دے دیجئے, اور اجازت دینے کے بعد وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ اللہ سے ان کے لیے استغفار آپ خود کیجئے. یا اللہ میرے صحابی کی شان میں کوئی کمی نہ آنے دینا, یا اللہ اس کے درجات میں کوئی نقص نہ رہنے دینا. یہ دعائیں بھی آپ نے خود کرنی. اللہ اکبر. اور آگے فرمایا اللہ رب العزت نے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب محبت کے ایک اور تقاضا سکھایا, لا تجالو, اگلی آیت میں لا تجالو دعاء الرسول کا دعاء بعضکم بعضا. نبی پاک کو جس طرح ایک دوسرے کو بلاتے ہو اس طرح میرے نبی کو مت بلانا. اس طرح میرے نبی کو مل کے بولیں. کیسے بلاتے ایک دوسرے کو؟ نام لے کر, فلاں صاحب فلاں صاحب. فرمایا کبھی میرے محبوب کو ایسے نہ بلا. نبی پاک کا اسم گرامی محمد, آپ کا اسم گرامی احمد. میرے نبی کا نام لے کر جیسے ایک دوسرے کو بلاتے ہو نا, یا ابا بکر, یا عمر, یا ابا ہریرہ, یا انس, یا بلال, ایک دوسرے کو مخاطب کرتے یا معاذ, یا عباس, یا عبداللہ, یا ابن مسعود. اس طرح میرے نبی پاک کو مت بلانا. اللہ اکبر. میرا اللہ اللہ ہو کر اپنے پیارے کو اس انداز سے نہیں بلاتا. یہ 30 پارے میرے ہاتھ میں قرآن پاک الف لام میم سے لے کر والناس تک اللہ نے بہت سارے نبیوں کو بلایا. یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. اے آدم, یا نوح, یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا, یا ابراہیم, یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا
كذلك نجزي المحسنين. اللہ اکبر. اے ابراہیم، ابراہیم کا نام لیا اللہ پاک نے. اللہ اکبر. هل أتاك حديث موسى إذ رأى النار وقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالواد المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. موسیٰ جیسا پیغمبر، اللہ اس کی شان بھی بیان کر رہا ہے، لیکن ساتھ کیا فرما رہا ہے؟ وَنُودِيَ يَا مُوسَى. وَنُودِيَ مل کے بولے یا موسیٰ یا داؤد انا جعلناك خلیفة فی الارض. یا داؤد انا جعلناك خلیفة فی الارض فاحکم بین الناس. یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمه یحیی. یا زکریا یا زکریا یا زکریا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. اے زکریا یا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. يا عيسى إني متوفيك. يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. 1,01,000 انبیاء اور رسل میں سے اللہ نے بہت سارے نبیوں کا ذکر قرآن میں کیا، اور ان میں سے جس کو بھی قرآن کی آیات میں اللہ نے مخاطب ہونے کا ذکر کیا ان کے ذاتی ناموں کے ساتھ، یا ابراہیم، یا داؤد، یا نوح، یا داؤد، یا عیسیٰ، یا موسیٰ، یا زکریا، یا یحییٰ. لیکن جب فاطمہ کے بابا جان کی باری آئی، حسنین کریمین کے نانا جان کی باری آئی، اللہ کا انداز بالکل بدل گیا. کیا فرمایا؟ یاسین یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. یاسین،
اے سردار، کیا اس کا ترجمہ؟ اے میرے سردار، میں قرآن کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، انک لمن المرسلین، بے شک آپ میرے رسولوں میں سے ہیں۔ اللہ نبی پاکا اب ان کو جب مخاطب فرماتا کیا فرماتا ہے؟ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك فإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى۔ اللہ کیسے کیسے اپنے نبی کو محبت سے آوازیں دے رہا ہے، کبھی فرمایا یاسین، کبھی فرمایا یا ایھا المدثر، کبھی فرمایا یا ایھا المزمل، کبھی فرمایا یا ایھا الرسول، کبھی فرمایا یا ایھا النبی۔ اور یہاں اللہ ایک اور ہی پیارے سے انداز سے فرما رہا ہے طٰہ، یہ طٰہ بھی نبی پاک کا نام ہے۔ طٰہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن على العرش استوى۔ دوستو، اللہ اللہ ہو کر اپنے نبی کو دوسرے نبیوں کی طرح نام لے کر بلانا اچھا نہیں سمجھتا تو ہم تو امتی ہیں۔ امتیوں سے فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول، مت کرنا نبی پاک کو بلانے کا وہ انداز کا دعائی بعضکم بعضا، جیسے ایک دوسرے کو آوازیں دیتے ہو۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ مجھے اور آپ سب کو نبی پاک کی سچی محبت نصیب فرمائے، اس محبت کی لذت اور مٹھاس نصیب فرمائے، اور اللہ ہمیں اس کے تقاضے پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا